مکہ کے لوگوں کو دعوت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرز اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک یوں لہرائی، اور مکہ کے اندر، عرب کے اندر یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اگر کہیں سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا تو یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی، یا کوئی بندہ اپنے کپڑے پھاڑ کے ان کو لہراتا، لوگوں کو اکٹھا کرتا کہ دشمن آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرے کی علامت مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو دکھائی، وارننگ دی۔ کون سا خطرہ تھا؟ اب نبی، اللہ کا نبی، وہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اب کون سا خطرہ تھا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ عن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، رواه الإمام الهمام بن ماجة في سننه۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، آج ایک اہم موضوع کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع علامات قیامت کے متعلق ہے، یعنی قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں، قیامت آنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ظہور ہونا ہے، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو قیامت سے متعلق احادیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو تبدیلیاں آنی ہیں، جیسے چراگاہوں کا زیادہ ہونا، نہروں کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا، ایک قسم کی احادیث یہ بھی ہیں۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے کہ قیامت کے بالکل قریب امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی ہیں۔ ہم جو عنوان شروع کریں گے تو ہم 2 قسم کی باتوں کا ذکر کریں گے، ایک یہ کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حالات، اور ایک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد کے حالات۔ ان 2 قسم کی احادیث کا ذکر کریں گے، اور فتنوں کے متعلق کہ قیامت سے پہلے کون کون سے فتنے، کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا، کس قسم کے فتنوں کا سامنا ہوگا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں صرف 6 احادیث رکھوں گا جو علامات قیامت کے متعلق ہیں، یعنی قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہیں۔ توجہ رہے، صرف 6 احادیث ہوں گی، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، اور جہاں جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وضاحت کی جائے گی، جہاں پہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ وضاحت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، جہاں جہاں پہ احادیث فٹ ہو رہی ہوں گی، کسی بندے کو منشن نہیں کیا جائے گا، کسی جماعت کو منشن نہیں کیا جائے گا، کسی فرقے کو منشن نہیں کیا جائے گا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جائے گا، وہ جہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے خلاف سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، قرآن کریم کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو، چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب کوئی عالم منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چور کٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ علماء ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں، علماء تمہارے خلاف بیان نہیں کر رہے، علماء قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کے خلاف تم چل رہے ہو تو تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو، علماء تمہارے خلاف نہیں ہو رہے۔ تو اسی طرح جو حدیث کسی جماعت پہ فٹ ہو، کسی بندے پہ فٹ ہو، کسی فرقے پہ فٹ ہو، تو وہ اپنی اصلاح کرے، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر آبجیکشن کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر اعتراض کیا جائے۔ کسی فرقے کا نام نہیں لیا جائے گا، جہاں جہاں پہ تیر لگ رہا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نشانے پہ لگا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس حدیث سے مطلب کیا ہے، اس حدیث کی وضاحت اور تفصیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے فتنوں کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
अशरफ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला उतिम मिन आताम المدینہ फ़क़ाल हल तरोन मा अरा क़ालू ला क़ाल फ़इन्नी ला अरल फ़ितन तक़अ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़इल क़तर। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर रिवायत किया है, नकल किया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा के महल्लात में से एक महल के ऊपर चढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया हल तरौना मा अरा, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम देख सकते हो? ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा बुलंदी पे हो, बुलंदी पे खड़ा होने वाला बंदा नीचे रहने वालों की बनिस्बत तमाम चीज़ों को आसान तरीके से देख सकता है और इनकी बनिस्बत वो तमाम चीज़ों से बाखबर होता है। मैं दरमियान में एक बात कहूँ, हमारे उस्ताद ज़िल मुकर्रम, मेरे शेख ज़िल मुकर्रम हज़रत अक़दस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, वो फरमाते हैं कि कायद की मिसाल, लीडर की मिसाल, रहबर की मिसाल ऐसे होती है जैसे कोई बंदा छत पे खड़ा हो, वो हालात से तुम्हें बाखबर करे तो उसकी बात पे एतमाद करो। वो तमाम हालात को देख रहा होता है, तमाम वाक़यात उसके सामने होते हैं। हमारी मिसाल ऐसे होती है, कारकुन की मिसाल ऐसे होती है जैसे बंदा ज़मीन पे, लीडर और कायद की मिसाल ऐसे होती है जैसे बंदा छत पे हो और छत वाला बंदा अगर कहीं से दुश्मन आ रहा हो उसको भी देख रहा होता है, अगर कहीं से कोई और चीज़ आ रही हो तो उसको भी देख रहा होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा कराम को दावत दी, तो सहाबा कराम से पहले मक्का के लोगों को दावत दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर्ज इख्तियार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक यूँ लहराई और मक्का के अंदर, अरब के अंदर ये इस बात की अलामत हुआ करती थी कि अगर कहीं से दुश्मन हमला करने के लिए आता तो ये ख़तरे की अलामत होती थी, या कोई बंदा अपने कपड़े फाड़ के उनको लहराता, लोगों को इकट्ठा करता कि दुश्मन आ रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़तरे की अलामत मक्का के लोगों को, अरब के लोगों को दिखाई, वार्निंग दी। कौन सा ख़तरा था? अब नबी, अल्लाह का नबी, वो तो झूठ नहीं बोलता, अब कौन सा ख़तरा था? तो अब यहाँ पे ख़तरा ये होगा कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए ख़तरा होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मक्का के लोगों को जमा किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहा है और दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या मेरी बात मान लोगे? तो मक्का के लोगों ने कहा हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको अमीन पाया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी बददियानती नहीं की, आपने कभी खियानत नहीं की, आप बोलेंगे हम आपकी बात पे यकीन करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमहीद थी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल टॉपिक की तरफ रुख किया, असल मौजू की तरफ, असल उन्वान की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले जिस बंदे ने मुखालिफत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब, ज़मीन से पत्थर उठाया और कहा तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना, ए मोहम्मद तेरे लिए तबाही हो, तुम नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, क्या इसलिए तुमने हमें जमा किया था? तो सबसे पहले इस बंदे ने मुखालिफत की है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल की तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो, मतलब कि अबू लहब के लिए पूरी हलाकत हो। जब दोनों हाथ ज़ाया हो जाएं तो फिर इंसान के लिए हलाकत है। तो इस हदीस को जिक्र करने का मकसद यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहाड़ की चोटी पे चढ़े और कहा पीछे से मैं जो देख रहा हूँ क्या तुम्हें वो नज़र आ रहा है? यहाँ पे अभी हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा के महल्लात में से एक महल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हल तरोना मा अरा, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम देखते हो? तो सहाबा कराम ने कहा ला, हम नहीं देख सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला अरल फितन, मैं फितनों को देख रहा हूँ, तक़अ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल क़तर, तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। बारिश के कतरे हर बंदे के घर में आते हैं, अमीर का घर हो, गरीब का घर हो, काफिर का घर हो, मुसलमान का घर हो, नेक बंदे का घर हो, गुनाहगार बंदे का घर हो, हर बंदे के घर में बारिश के कतरे आते हैं अगर एक इलाके में, एक ही एरिया में बारिश हो रही हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे आते हैं। एक तो ये कि हर घर के अंदर फितना दाखिल होगा, दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे बारिश के कतरे एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं,
ایسے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اب مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے تمہارے سامنے ذکر کی ہے، پڑھی ہے۔ دوسری جو علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، یقول فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں سوائے مصیبتوں کے اور فتنوں کے کوئی بھی چیز باقی نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے۔ قیامت کے متعلق جو فتنے آئیں گے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث کہ فتنے انتہائی شدت کے ساتھ، فتنوں کا زور ہوگا، بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ کوئی بندہ قبر کے قریب پر سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس قبر میں ہوتا۔ یعنی اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ انسان قبر والے کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ بس میں اس دنیا میں زندہ نہ رہوں، میں مر جاؤں، میرے لیے مرنا ہی کافی ہے، زمین کے نیچے رہوں یہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ فتنوں کا اتنا زیادہ شدت ہوگی، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے۔ اب جب یہ احادیث ذکر ہوں گی یا یہ ہمارا جو سلسلہ چلے گا قسط وار، تو شاید بعض احباب کے دل میں آ جائے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں قیامت کے متعلق ڈرایا جا رہا ہے، یہ فتنے آئیں گے، یہ ہوگا، وہ چیز ہوگی۔ تو بعض دفعہ انسان کو کسی چیز سے باخبر کیا جائے اور وہ چیز واقع ہو جائے، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو کسی چیز سے باخبر نہ کیا جائے اور وہ چیز واقع ہو جائے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا یہاں چھت پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہو یا مزدور لگے ہوئے ہیں چھت پہ، اور یہاں پہ چند بندے بیٹھے ہوں، اور میں ان کو پہلے سے بتا دوں کہ چھت پہ مزدور لگے ہوئے ہیں، اگر کچھ ہو جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ نے خوف محسوس نہیں کرنا۔ تو وہاں پہ اگر کسی کے ہاتھ سے بالٹی گرے یا کچھ گرے اور اوپر سے آواز آئے تو ہم پہلے سے متنبہ ہوں گے، پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ مزدور کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو بتایا نہ جائے اور اچانک بالٹی نیچے گرے یا چھت کے اوپر کوئی چیز گرے تو نیچے والے سارے ڈر جائیں گے۔ تو اس لیے فتنوں کے متعلق کم از کم انسان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو فتنہ ابھرے انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق ہم نے حدیث میں سنا تھا یہ وہی فتنہ ہے، پھر انسان اس سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے، ورنہ بہت سے فتنے ایسے آئیں گے۔ آگے حدیث میں ذکر آئے گا، دجال جب ظاہر ہوگا ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کاف فے رے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ساری اس کے علامات آئیں گی آگے حدیث میں، لیکن پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ آگے وہ حدیث آئے گی، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، آپ نے تو حدیث سنی تھی کہ دجال آئے گا، اس کی علامتیں ہوں گی، آپ نے تو حدیث سنی تھی، پھر بھی آپ دجال کی صف میں ہو، تو جو جواب ملے گا، جواب توجہ سے سننا، جواب کیا ملے گا؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، ورنہ ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، ہمیں رزق، ہمارا رزق بند ہوتا ہے، یہ جواب ملے گا۔ یہ پھر آگے احادیث آئیں گی، ان کی تفصیل آئے گی۔ تو پہلے سے یہ ان فتنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری علامت، جو تیسری علامت ہے وہ یہ ہے کہ فتنے انتہائی شدت کے ساتھ ہوں گے۔ چوتھی جو حدیث ہے علامات قیامت کے متعلق کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین ید الساعہ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ جہالت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان پڑھی یہ عام ہو جائے گی، بلکہ بعض دفعہ پڑھا لکھا جاہل بندہ بھی ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے غلط کام ہے، پھر اسی غلط کام پہ بھی بعض دفعہ بندہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو جہالت عام ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمِ، علم اٹھ جائے گا، پڑھنے والے ہوں گے لیکن عمل وہاں پہ نہیں ہوگا، اس طرف توجہ نہیں دی جائے گی، کتابیں رکھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا،
لیکن انہیں کتابوں کے اندر حوالہ جات موجود ہوں گے، انہیں کتابوں کے اندر سب کچھ ذکر ہوگا، لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج یہی چیز چل رہی ہے، ہر بندہ اپنے لیڈر کا دفاع کرتا ہے، واضح طور پر آنکھوں سے اس کی غلطی دیکھ رہا ہوتا ہے، واضح طور پر اپنے کانوں سے اس کی غلط بات کو سن رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے لیڈر کا دفاع کرتا ہے۔ غلط بات کو غلط کہنا چاہیے، جو بندہ بھی غلط کرے تو اس کو غلط کہنا چاہیے، یہ حق گو بندے کی علامت ہے۔ ورنہ کم از کم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آتا ہے کہ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھا جائے، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ، اس پہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر اس کو برا سمجھیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل کے اندر تو غلط کو غلط سمجھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان زبان سے نہیں کہہ سکتا، کہیں پہ کوئی غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے تو بندہ اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتا بھرے مجمع میں کہ آپ غلط بیان کر رہے ہو۔ البتہ اگر بعد میں کہا جا سکتا ہے تو تنہائی میں کہا جا سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ تنہائی میں بھی ڈر ہوتا ہے، تو کم از کم دل کے اندر تو انسان اس کو برا سمجھ سکتا ہے، دل کے اندر تو اس کو غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ تو علم یہ اٹھ جائے گا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود کیا ہے، وَالْحَرَجُ الْقَتْلُ، حرج سے مراد قتل ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بھائی خالو زاد بھائی کا، چچو زاد بھائی کا قتل کر رہا ہے نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر رہا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ان باتوں پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مجاہد اسلام اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کسی کافر کا سر قلم کر دے تو ہم کہتے ہیں انسانیت، پھر ہمیں انسانیت یاد آ جاتی ہے کہ کافر کو کیوں مار دیا گیا، اور خود ایک چھوٹی سی بات پہ کلہاڑی اٹھا کے، چھرا چاقو وغیرہ اٹھا کے، خنجر اٹھا کے، پسٹل اور بندوق اٹھا کے مسلمان بھائی کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اب انسانیت کہاں گئی؟ اب تو مسلمان اور کافر کے اندر فرق بھی ختم ہو گیا، اب انسانیت بھی یاد نہیں رہی۔ وہاں پہ انسانیت ہمیں یاد تھی جہاں اسلام اور کفر کی بات تھی، اور جہاں اسلام کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر ہمیں انسانیت بھی بھول جاتی ہے۔ والحرج القتل، قتل زیادہ ہو جائے گا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پانچویں حدیث، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانے گی، والدین کی نافرمانی مسلسل ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بارزا للناس فاتاہ رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے، ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سائل سے زیادہ، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ جواب دینے والے کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جو سوال آپ کر رہے ہیں جتنا علم آپ کو اتنا علم مجھے بھی ہے کہ قیامت کے متعلق مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، ولیکن سأخبرک عن اشراطها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن قیامت کی علامات کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت کی علامات کون سی ہیں۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، جب ماں اپنے مالک کو پیدا کر دے، عورت ماں ربتها اپنے مالک کو پیدا کر دے، کیا مطلب؟ محدثین نے اس کا ایک معنی یہ کیا ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو، نافرمان اولاد پیدا ہو، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بھی بتائی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذلک من اشراطها، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا كَانَتِ الْجُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، ننگے پاؤں ننگے جسم لوگوں کے سردار بن جائیں، علامات قیامت میں سے ہے۔ ننگے پاؤں ننگے لوگ، دوسرے الفاظ میں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہو، نہ کوئی پس منظر ہو، نہ خاندانی، نہ کوئی اور، وہ لوگوں کے سردار بن جائیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک من اشراطها، علامات قیامت میں سے ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ، جب چراواہے، چھیڑو، شپن، یہ لوگ بلند بلند عمارتیں بنانے لگیں، فذلک من اشراطها، یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، غریب لوگ، اور غریب میں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو منشن کیا نام لے کر، چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگیں، فذلک من اشراطها، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔
فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اللہ کے سوا کسی علم کو نہیں ہے. فتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کب آئے گی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کرنے والے کو کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والے کو بھی علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت کے متعلق صرف اللہ کو علم ہے. بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے. بعض دفعہ یہودی مشرکین مکہ کو سمجھاتے تھے، بعض دفعہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا سوال کریں. تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جو یہودیوں نے مشرکین کو سکھایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعہ، قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم اللہ کو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتا دی. علامات ہوں گی، آگے علامات آئیں گی. نمبر 2 وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کن کن علاقوں پہ آئے گی. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم صرف اللہ کو. اس کی تشریح گزر چکی ہے، یہاں پہ صرف اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں، اس حدیث کی تفصیل. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل بندے نے کیا کرنا ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان نے زمین کے کس حصے پر، کس شہر پر، کس ملک میں مرنا ہے، یہ علم بھی اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. تو یہاں پہ جو پہلی چیز تھی ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی نبی، ولی، کسی بزرگ کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. ان میں سے پہلی چیز قیامت ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتا دی. 6ٹھی حدیث، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ، قیامت کے علامات میں سے کچھ علامات یہ ہیں تسلیم الخاصہ، جانی پہچانی شخصیت کو سلام کیا جائے گا. جس کو جانتے ہوں گے اس پہ سلام کیا جائے گا. جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہوگی اگرچہ وہ مسلمان ہو، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے جب سلام اور مصافحے کے متعلق ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. تو اس کے متعلق حدیث ذکر کی تھی کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے، مسلمان ہے اس پہ سلام کیا جائے. تو قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بات یہ ذکر کی کہ خاص لوگوں کو، جانی پہچانی شخصیات کو سلام کیا جائے گا، باقی کو سلام نہیں کیا جائے گا. ہمارے نانا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک غریب بندہ تھا، جب کسی پہ سلام کرتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے. جب بھی کسی پہ سلام کرتا جواب نہیں دیتے تھے. امیر لوگ تھے. تو اس نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی چیز بنا دیا. اس کے پاس کوئی موٹر وغیرہ، کار وغیرہ آ گئی، ٹوٹی وغیرہ آ گئی. اب وہ جیسے بیٹھا اس کے اندر اس کو چالو کیا، روانہ کیا، سٹارٹ کیا. ایک بندہ سلام کرتا ہے، یہ کہتا ہے پہنچا دوں گا. دوسرا بندہ سلام کرتا ہے، یہ کہتا ہے پہنچا دوں گا. کسی نے پوچھا اللہ کے بندے وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہنچا دوں گا کہ یہ سلام مجھے نہیں کر رہے، میری دولت کو کر رہے ہیں. جب میں غریب تھا میں سلام کرتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اب میرے پاس گاڑی آ گئی، اب سارے مجھے سلام کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دولت کو سلام پہنچا دوں گا، یہ سلام مجھے نہیں ہو رہا. تو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت سلام خاص لوگوں کو کیا جائے گا، ہر بندے پہ نہیں کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا غریب بندہ کسی بڑے پہ سلام کرے نا تو جواب بھی نہیں دیا جاتا. سلام غریب کرے گا، اور وہاں سے تو کوئی چانس بھی نہیں ہوتا، کوئی امکان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا بندہ غریب پہ سوال کرے. لیکن ایک موقع پہ سلام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ الیکشن کا موقع ہوتا ہے. الیکشن کے موقع پہ پرانے مردوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور الیکشن کے موقع پہ غربا بھی یاد آ جاتے ہیں، سب کچھ یاد آ جاتا ہے. درمیان میں لطفاً آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک جگہ پہ کچھ لوگ گئے، کہیں پہ سفر تھا نا ان کا، تو دوران سفر ان کا کھانے کا وقت آ گیا. اب انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، کھانے کا وقت ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا ہے. تو کسی سے پوچھا یہاں پہ کوئی فوتگی تو نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا 2 مہینے پہلے یہاں پہ ایک بوڑھا فوت ہوا تھا. کہا چلو دعا کے لیے چلے جائیں. وہاں پہ چلے گئے، دعا کے لیے بیٹھ گئے. پھر دعا مت تو وہ روٹی لے آئے، کھانا کھا لیا. پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوا تو پھر مشورہ کیا. بڑے چالاک بندے تھے. کہا چائے بھی تو پینی ہے نا ظہر کی، اب کیا کریں گے؟ کہا پوچھو کہیں پہ اور بندہ فوت ہوا ہے. پھر پوچھا تو 2-3 مہینے پہلے کوئی بندہ فوت ہوا تھا تو اس کے گھر چلے گئے. وہاں پہ دعا فاتحہ وغیرہ، پھر اس کے بعد چائے آ گئی، چائے پی لی.
پھر جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت، پھر انہوں نے سوچا کہ اب شام کا کھانا کہاں پہ کھائیں گے، کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے بندے فوت ہوئے ہوں گے۔ پھر معلومات کی تو کوئی بندہ 4-5 مہینے پہلے فوت ہوا تھا، تو اس کے گھر چلے گئے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ تو اس بندے نے بھی ان کو کھانا دے دیا۔ ایک بندے نے یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد اس نے جب دیکھا نا کہ 3 مقامات پہ گئے ہیں اور پرانے مردے بخشوا رہے ہیں، تو وہ گیا مسجد کے اندر اسپیکر آن کے اور کہا لوگوں ایک ضروری اعلان سنو، جنہوں نے اپنے مردے بخشوانے ہو تو ٹیم آئی ہوئی ہے مردے بخشوانے کے لیے۔ تو پھر ٹیمیں آ جاتی ہیں مردے بخشوانے کے لیے، اور پھر سلام بھی عام کیے جاتے ہیں۔ پھر گاڑیوں کے اندر سے غریب بندے کو بھی سلام کیا جاتا ہے، جو گدھا گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے پھر اس کو بھی سلام، جو غریب آلو بیچ رہا ہوتا ہے اس کو بھی سلام۔ لیکن عام حالات میں گاڑی گزر جاتی ہے اور اگر قریب سے کوئی پانی وغیرہ ٹھہرا ہوا تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ وہ پانی غریب پہ چلا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، شیشے بند ہوتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ سلام یاد آ جاتا ہے۔ تو علامات قیامت میں سے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسلیم الخاصہ، جانے پہچانے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، ہر غریب کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، وفش التجارہ، تجارت عام ہو جائے گی۔ حتیٰ تعین المرأة زوجها علی التجارہ، یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں معاون ہوگی۔ یہ علامات قیامت میں سے، تجارت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن علامات قیامت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی ہے، اتنی تجارت عام ہو جائے گی کہ عورت جس کا کام گھر کے کاموں کو سنبھالنا ہے وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ تجارتی معاملات میں اس کی معاون ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت الارحام، وقت الارحام، رشتے توڑے جائیں گے، رشتہ داریاں برقرار نہیں رہیں گی۔ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا، بھائی بھتیجا چچا کے ساتھ بات نہیں کرتا، ماموں بھانجے کے ساتھ، بھانجا ماموں کے ساتھ بات نہیں کرتا، ہماری ان کے ساتھ نہیں لگتی۔ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آج کل تو سب سے بڑھ کے والد بیٹے کے ساتھ اور بیٹا والد کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے کہا جیرے پاس ابا آندے ابا ہوں دروازے کو داخل تھی میں ہی دروازے کو نکتا رہنا۔ یہ والد کے ساتھ رویہ ہے۔ یہ تو پھر وہی حدیث بھی آگے نا نافرمان اولاد کے اندر وہ علامات بھی ہو گئے، اور یہ بھی رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ آج رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں۔ اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داریاں جوڑو، اور یہاں پہ رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ آج جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹی گواہیاں۔ اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ، حق بات کو چھپایا جائے گا۔ جو حق گواہی ہوگی، حق گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے سارے تیار ہو جائیں گے، جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وظہور القلم، قلم ظاہر ہو جائے گا۔ آج میں بیٹھا عصر کے وقت سوچ رہا تھا کہ وظہور القلم کا کیا معنی ہوگا، تو پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل کے اندر دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ ظہور القلم سے مراد یہ ہے حساب کتاب لکھائی پڑھائی کا معاملہ بہت تیز ہو جائے گا۔ کس معاملے میں؟ نسیان کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، نسیان کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، بھولنے کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میرے اندر 2 چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتیں ایسی دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا حافظہ بہت قوی ہے، جو بات میں ایک مرتبہ سن لیتا ہوں تو مجھے یاد رہتی ہے، اور دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ میرا حافظہ قوی ہے، اور دوسری بات پھر سر کو جانے لگا، دوسری بات بھول گئی۔ تو حافظے کا یہی عالم ہوگا، اس لیے قلم کا ظاہر ہو جائے گا، حافظے قلم۔ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، انہوں نے کبھی قلم استعمال نہیں کیا کسی حدیث کو لکھنے کے لیے۔ ابن شہاب تھے، انہوں نے کبھی قلم نہیں استعمال کیا حدیث کو لکھنے کے لیے، بلکہ ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھی جاتی تو یوں بھی نہیں کہتے کہ ایک مرتبہ پھر دوہرا لو میں یاد کر لوں، ایک مرتبہ سننے کے ساتھ وہ یاد ہو جاتی۔ ایک ہمارا معاملہ بھی ہے، یہاں پہ بیان سن لیں گے، پھر گھر میں جا کر کہیں گے استاد جی آپ نے جو حدیث بیان کی تھی وہ دوبارہ سنا دیں۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے استاد المکرم، ان کا امام اعظم سیمینار، سالانہ سیمینار تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو انہوں نے 5 باتیں کی تھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ تو پھر یہاں پہ گرا خنزادے کے اندر پھر ان کا بیان تھا، تو ایک بندے نے مجھے پرچی دی، کہا استاد جی کو دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہاں پہ لکھا تھا کہ جو 5 باتیں امام ابو حنیفہ والی سنائی تھیں وہ دوبارہ سنا دیں، ہمیں بھول گئی ہیں۔
5 باتیں تھیں وہ بھی یاد نہیں رہی. تو حافظے کا یہی عالم ہوگا کہ ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا، ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا صرف ایک 11 ہندسوں کا 11 ڈیجٹ کا موبائل نمبر ہم لکھتے ہیں نا تو 3 دفعہ بولتے ہیں. ہاں 0346 آگے 7 ہاں دوبارہ پھر کہتے ہیں ہاں یہی کا. یہ حافظے کا عالم ہے. تو علامات قیامت میں سے آخری علامت اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے ظہور القلم، قلم ظاہر ہو جائے گا. یعنی ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا، ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا، کیونکہ پھر بھول جاتا ہے. ایک وہ بھی تھے. تو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے فتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی طرف آ جائیں، دین اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں. علامات قیامت کے متعلق علماء کرام نے احادیث لکھی ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو مل جائیں گی. تو ان کا مطالعہ کیا جائے. کم از کم انسان اتنا باخبر ہوگا کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوگا تو بجائے اندھی تقلید کے انسان کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ چل رہا ہے. دجال کے آنے کے لیے گراؤنڈ کو صاف کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے میدان کو ہموار کیا جا رہا ہے. انسان کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خصوصاً دجال کے فتنے اور دجال کے حامیوں کے فتنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.